اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، تمام سپائلرز، تمام سازشی ناکام ہوئے اور پاکستان کامیاب ہوا، ایران کامیاب ہوا، امن جیتا، اور جو جنگ کرنا چاہتے تھے وہ تمام سازشی ہار گئے۔ آج اگر کہا جائے کہ اس جنگ میں ایران سرخرو ہوا، پاکستان پوری طرح سرخرو ہوا، پوری دنیا کے نقشے پہ ایک نئے پاکستان کے طور پہ ابھرا، مسلم امہ کی طاقت محفوظ رہی، بھارت اس پہ ایکسپوز ہوا، بھارت آئسولیٹ ہوا، اسرائیل آئسولیٹ ہوا، اسرائیل کا برہم ختم ہوا، امریکہ کا برہم ختم ہوا۔ اور اگر اس سارے ایگریمنٹ کا آپ کرکس یا ترجمہ کریں تو ایران کے اوپر جو پہلے سے پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں بھی لفٹ ہو گئیں۔ ایران کے لیے اس کے اندر سے جو ڈیزاسٹر تھا، جو جنگ تھی، بہت زیادہ اپرچونٹی نکلی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا نقشہ بنے گا؟ 14 نکات جاری ہو چکے، دستخط کر دیے گئے، ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ دستخط کیے، ایرانی پریزیڈنٹ نے دستخط کیے اور پاکستانی پرائم منسٹر نے دستخط کیے۔ اس پہ کوئی کچھ بھی کہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، ایران کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، یہ ایک تاریخ، نئی تاریخ بنی ہے، ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی کہ پاکستان نے ایک پیس میکر کے طور پہ رول پلے کیا اور شہباز شریف نے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے اور پاکستان کو ثالث کی حیثیت میں تسلیم کیا گیا اور اس کا نام اسلام آباد اکارڈ رکھا گیا۔ تو یہ پاکستان کے لیے آج بڑے پرائڈ مومنٹس ہیں، بڑی خوشی کا دن ہے، اور مجھے بڑا ہی آج میں نے انجوائے کیا۔ میں اسرائیلی کچھ چینلز دیکھ رہا تھا، انڈین چینلز دیکھ رہا تھا، جس طرح وہ چیخے مار رہے تھے تو مجھے اتنی ہی تسکین ہو رہی تھی کہ پاکستان اللہ کے فضل اور کرم سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، عرفان دولتانہ صاحب، مسلم لیگ نواز سے تعلق اور ممبر صوبائی اسمبلی، عارف عباسی صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر لیڈر ہیں، مصطفیٰ کمال پاشا سینئر لخاری ہیں اور حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور خاص کر جو معاشی معاملات ہیں اس کو بہت ہی ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کرنل ٹرائیڈ عطر رحمان، دفاعی تجزیہ کار، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ ذرا یہ سارے جو پوائنٹس ہیں، 14 پوائنٹس ہیں، میں نے تو کل بھی اس پہ بات کی کہ میں نے 14 پوائنٹس کو بار بار پڑھا ہے۔ اس سارے پوائنٹس سے میں نہیں سمجھ سکا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ حماقت کیوں کی، اتنی بڑی ایکسرسائز کیوں کی، اپنی کتنی لاشیں بھی لے کے گیا، 40-50 بلین ڈالر کا نقصان کیا، نیٹو کی شکل میں اپنے دوستوں کو ناراض کیا، اور اسرائیل کا برہم ختم ہوا، اس کا اپنا سپر پاور کا برہم ختم ہوا، ایران ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا۔ تو یہ ساری کہانی میں ٹرمپ کو ملا کیا؟ بہت شکریہ راحت صاحب۔ بات یہ ہے کہ جس سپرمیسی کو امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی جو فضا اور ہوا اور سرزمین ہے وہ اس کو حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کو آئرن ڈوم اس کے اوپر ہے اور اس کو وہ انٹچیبل ہے اور وہ ناقابل شکست ہے۔ حماس نے اس چیز کی ابتدا کی اور حماس نے یہ بتایا کہ اسرائیل کو پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، بھی لگ سکتی ہے، اس کے اندر گھس کے مارا بھی جا سکتا ہے۔ حماس نے 70,000 اپنے نفوس کی قربانیاں دیں، 70-80% اپنا علاقہ تباہ کروایا، لیکن اسرائیل کی جو ایک سپرمیسی تھی اس کو انہوں نے ڈنڈ پہنچایا۔ اس چیز کو مکمل کیا ایران نے امریکی سپرمیسی کو ہوا میں اڑا دیا۔ امریکہ کا جو ملٹری مائٹ تھی اس کے پرزے کر دیے ایران نے، اور اب یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ امریکہ اور اقوام مغرب کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ امریکی
حکومت اور امریکی عوام کے درمیان اس جنگ نے، ایران کی استقامت نے ایک بہت بڑی خلیج پیدا کی، اور امریکی عوام نے یہ کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور ہم امریکن ٹیکس پیئر کی رقم کو اس پر خرچ نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے امریکی تاریخ میں بھی پہلی بار اور اسرائیل کی 77-78 سالہ تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ امریکی ریاست نے، امریکی حکومت نے، امریکی صدر نے اسرائیل کے ساتھ اپنی علیحدگی کو برملا کہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا، یعنی اس جنگ نے پوری دنیا کو، یعنی جو روس کی جنگ نے یوکرین کے ساتھ دنیا کو اتنا متاثر نہیں کیا معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، جتنا امریکہ ایران کی جنگ نے عالمی معیشت پر، عالمی سیاست پر جو اثرات مرتب کیے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیس میکر کے طور پہ اس چیز کے اندر داخل ہوا، اور ہر موقع پر اسرائیل نے، ہندوستان نے یہ کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کام میں ناکام ہو جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف عالم اسلام، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، یہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ تھے، بلکہ چین اور روس بھی پاکستان کی اس پیس میکنگ ایفرٹس کے ساتھ شامل تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین نے بھی پاکستان کی ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ اس معاہدے کی سائنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ بگ ہینڈ، یعنی پاکستان کا بگ ہینڈ، اور ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اسلام آباد ریکارڈ ہے، یعنی اس نے بھی پاکستان کی ان ایفرٹس کو، اور پھر جو ان کی قیادت کے بیانات آئے ہیں کہ ہم اس کو بھولیں گے نہیں، اب نہ امریکہ بھولے گا، بالکل ٹھیک، نہ ایران بھولے گا، بلکہ پوری دنیا نہیں بھولے گی، پوری دنیا نہیں بھولے گی۔ اور یہ ایک ایسا کام ہوا ہے کہ امریکہ فتح حاصل نہیں کر سکا، لیکن وہ شکست بھی اپنی نہیں مان رہا، ایران کی فتح جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ملک کی جو کامیابی ہے جس پر پوری دنیا کو اتفاق ہے وہ پاکستان ہے، کہ پاکستان اس پورے پروسیس کے اندر ایک کامیاب اور فاتح کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ پاکستان بگ ہینڈ، پاکستان از وکٹوریس، پاکستان ہیز ڈن ہز جاب۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں۔ کرنل عطر رحمان صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی ایک صف بندی ہوئی ہے، ایران ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے، اور آگے چل کے آج تو بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ٹرمپ نے بالکل ہی سچ بولنا شروع کر دیا اچانک ہی۔ کسی نے پوچھا کہ ایران کے پاس بڑی میزائل ٹیکنالوجی ہے، تو اس نے کہا کہ جی ان کا حق ہے، یعنی پہلے تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کہتے تھے جی ایران یہ میزائل نہیں رکھ سکتا، اسرائیل کا مطالبہ تھا وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا وغیرہ وغیرہ، تو آج انہوں نے کہا کہ باقی ممالک کے پاس ہے تو ایران کا بھی حق ہے۔ پھر ان کے ایسٹس کے بارے میں نمائندگی کی انہوں نے، بلکہ وکالت کی۔ تو یہ سب کچھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ساری، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی آپ؟ شکریہ ذوالفقار صاحب۔ اس چیز کو میں تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اسرائیل جو تھا وہ 1948 میں بالفور ڈکلیریشن کی وجہ سے ماض وجود میں آیا تھا۔ اس کو بنانے والا برطانیہ تھا، لیکن اس کو ٹیک اوور امریکہ نے کر دیا کیونکہ وہاں جوئش لابی بہت اسٹرانگ تھی۔ تو آپ اس کے بعد سے اسرائیل جو ہے وہ پورے ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ہر جگہ کا ایک گینگسٹر بن گیا تھا۔ اس کا جو بیہیویئر تھا آپ دیکھ لیں، سنس 1950s اس نے 56 میں جنگ لڑی، اس نے 67 میں جنگ لڑی، اس نے 73 میں جنگ لڑی، اس کے بعد 80s میں مختلف طریقے سے یہ جنگیں لڑتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا۔ تو یہ تھرو آؤٹ اس نے عرب ورلڈ کو تقسیم کر کے رکھا اور ان کو سب کو بالکل بے بس کر دیا تھا، اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔
اس سارے پروسیس میں امریکہ جو تھا وہ پاور تھی اور جو انسٹرومنٹ تھا یا ٹول تھا وہ اسرائیل تھا. اور جو امریکن عوام اور اس کی جو الائز تھے وہ سارے کے سارے اس کو اسی طریقے سے دیکھتے تھے. اس جنگ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکنز کو ریئلائز ہوا کہ اب امریکہ جو ہے وہ پاور نہیں رہا, اسرائیل جو ہے امریکہ کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے, اور وہ اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اس نے امریکہ کو استعمال کیا ہے. اور نیتن یاہو نے ٹرمپ کو شیشے میں اتار لیا ہے کہ جناب جو سٹرائکس ہوئی ہیں دسمبر جنوری میں اس کے پہ ایران اندرونی طور پہ بہت کمزور ہو گیا, اب صرف اس کی لیڈرشپ کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ نیتن یاہو راضی ہو گیا اور اس نے ایران پہ حملے کرنے کی ٹھان لی. جب اس نے 28 مارچ کو حملہ کیا ہے اس کے بعد اس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو ریموو کیا اور نئی لیڈرشپ آئی. نئی لیڈرشپ کو انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کیا, لیکن اللہ کی جو کرنی تھی ایران انہی عوام ساری متحد ہو گئی نئی لیڈرشپ کے انڈر, اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ اب ہم نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے, سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. اور اس جب بھی سنتزوگٹ فیمس سینگ ہے کہ جب بھی کسی کو آپ دیوار کے ساتھ دھکیل کے لگا دیتے ہیں تو وہ ایسا راستہ استعمال کرتا ہے جس کا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. دیکھ لیں ایران نے اپنے کیا میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی پلس جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا, اس نے پوری دنیا کو مجبور کر دیا, اور اس کی وجہ سے جب آئل کی اور گیس کی سپلائی پوری دنیا کو بند ہوئی اور پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آ گیا, تو اس نے ٹرمپ کو امریکنز کو بری طریقے سے پریشرائز کر دیا, اور امریکن قوم نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اور اس جنگ نے ٹرمپ امریکن کانگریس اور اس کی عوام نے ریپبلکن پارٹی نے اتنا زیادہ پریشر کیا ٹرمپ کو کہ ٹرمپ مجبور ہو گیا کہ اب اس نے اسرائیل کو بالکل بیک یارڈ میں پھینک دیا اور وہ پورے طریقے سے صلح کرنے کے لیے ایران پہ تیار ہو گیا. اس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو کمپلیٹ سٹیٹس تھا امریکہ کا ایز اے سپر پاور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ اب جلد سے جلد ادھر سے نکلنا چاہتا تھا. اور اس نے اس لیے ایران کی تمام شرطیں مانی ہیں اور مان کے وہ جنگ بندی کر لی ہے, معاہدہ کر لیا ہے, اور اب وہ ادھر سے نکل گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ اب G7 کی میٹنگ ہوئی ہے, کل اس نے وہاں میٹنگ میں وہ 1 گھنٹہ لیٹ آیا اور آتے ہی اس نے کہا آئی ایم دی باس. ان کو یہ ریئلائز کروانے کی کہ میں یہ اس جنگ کے بعد یا جہاں سے نکل رہا ہوں ابھی بھی میں آپ کا باس ہوں, ابھی بھی وی آر سپر پاور. سو وہ بیسیکلی اس لیے نکلا ہے تاکہ لوگوں کو ریئلائز کریں کہ بھائی ہم اس کھوبے سے نکل رہے ہیں, نکل کے ہم اب کیا ابھی بھی سپر پاور ہے. تو یہ چیز اس کے یعنی ان کا مطلب ہے کہ میں مڈل ایسٹ سے نکل رہا ہوں, ایران سے پھنٹی کھا کے نکل رہا ہوں, لیکن میں آپ کے سر پہ ابھی بھی ہوں. عارف عباسی صاحب, یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر کو پی ٹی آئی کچھ بھی کہتی رہے, لیکن تاریخ یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ انہوں نے دستخط کیے, اور آج پوری دنیا کا میڈیا ان کی تصویر دکھا رہا ہے. دیکھنی آپ کو بھی پڑے گی, بار بار دیکھنی پڑے گی. اور پھر یہ اسلام آباد ایکارڈ جو ہوا تو یہ پوری قوم کے لیے ایک پرائڈ ہے, رسپیکٹ ہے, عزت ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی پارٹی کیسے دیکھ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی وابستگیوں, سیاسی مفادات یا ذاتی مفادات یا اندرونی سیاست سے بالاتر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم کو دی ہے, اس ملک کو دی ہے, جس میں شخصیات میٹر نہیں کرتی, پاکستان کا نام میٹر کرتا ہے. جب پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے گا, دنیا پاکستان کے نام کو اچھا سمجھے گی, تو اس میں کوئی بھی شخص ہو اس وقت عہدے پہ, وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ تاریخ میں پاکستان کا نام لکھا جائے گا. اور مجھے تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس جنگ سے 1 دن پہلے ہمارا ازلی دشمن مودی
پپیاں جپیاں کر کے آئے تھے اسرائیل کو. جتنا اسرائیل کا منہ کالا ہوا ہے اتنا انڈیا کا مودی کا منہ بھی کالا ہوا ہے. اس ٹائم اسرائیل میں بھی صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے اور انڈیا میں بھی صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے. امریکہ تو چلو کسی نہ کسی طرح اپنی وہ فیس سیونگ کر گیا. تو اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ یہ قوم کی عزت ہے, یہ پاکستان کی عزت ہے, یہ سبز علالی پرچم کی عزت ہے. جہاں تک ہماری باقی جو کوتاہیاں, کمیاں یا غلطیاں وہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں جو خوشی کا چھوٹا موقع ہے یا بڑا, اس کو ایز اے نیشن سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اسے کسی شخصیت کے تابع یا کسی گروہ کے یا کسی جماعت کے تابع نہیں دیتے. بالکل ٹھیک, خوبصورت بات ہے. عارف عباسی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. عرفان دولتانہ صاحب, یقینی طور پہ یہ بڑے پرائڈ مومنٹس ہیں, اور خاص کر کل پھر مودی کی کٹ لگائی ٹرمپ نے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے, یہ ہے وہ ہے, ساتھ ہی کہا کہ بٹ ایکچولی ہی از دا کلر, کہ یہ قاتل ہے. تو آج بھی ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بیہیو کر رہا ہے, مودی کے بارے میں اس کی زبان اسی طرح کی ہے. تو یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وی شوڈ تھینک دا چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب. آپ نے یہ تھرو آؤٹ دیکھا ہے کہ اس میں کتنی بڑی ایفرٹ ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی رہی ہے, اور کس طرح پاکستان کا نام جو ہے اس وقت میرے خیال سے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس وقت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور میں اپنے پیارے بھائی عارف عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی پارٹی کے معاملات سے ہٹ کے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان ہے, بیکاز وی آر ون نیشن, پاکستان از آر پریفرنس. اور آج پاکستان کی, پاکستانی پاسپورٹ کی, پاکستانی فیلڈ مارشل کی, پاکستانی پرائم منسٹر کی عزت بحال ہوئی ہے, اور پاکستان ایک مضبوط ملک سامنے آیا ہے. وہ ملک سامنے آیا جس نے ایک سپر پاور امریکہ اور ایران کی جو جنگ تھی اس کا خاتمہ کرایا, جس کی وجہ سے اقتصادی طور پہ یقین جانیں کہ پوری دنیا تباہی کے دنائے پہ کھڑی تھی. اور اگر یہ وار ہمارے ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی وجہ سے یہ ختم نہ ہوتی, جو انہوں نے رول پلے کیا ہے امریکہ ایران وار میں, تو حقیقت بات ہے اگلے 6 مہینوں میں یہاں پہ اتنے برے اکنامک کرائسس پوری دنیا میں ہوتے, یورپ میں ہوتے, اپنا یو نیم اینی پلیس, جتنے ملک ہیں آپ دیکھیں کس طرح ہر ملک پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, پرائم منسٹر کو سراہ رہے ہیں, فیلڈ مارشل کو سراہ رہے ہیں. اینڈ دس از اے ویری ویری بگ اچیومنٹ. سر, وی all the whole nation of Pakistan and all the countries of the world are proud of Pakistan, the field marshal, the prime minister and the deputy prime minister. اور میں امریکہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی یہ وار ختم کی, بیکاز اس وار کی امریکہ کو بھی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی تھی, ایران کو بھی چکانی پڑ رہی تھی, اور پوری دنیا اس میں کرائسس کے اندر کرش ہو رہی تھی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. واجد صاحب سر, اس پہ بڑا دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی قطر کو بھی اور باقی بہت سارے ممالک کو کہ جی پاکستان کو نکال دیا گیا ہے, پاکستان کا کیا رول ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں قطر نے پاکستان کو اکنالج کیا, سعودی عرب نے کیا, ایران نے کیا. یعنی وہ جو دانہ ڈالا گیا اس پہ وہ آئے نہیں, پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا. گو کہ آخری وقت میں قطر نے بڑا رول پلے کیا اور اس کا ٹرمپ صاحب نے کہا بھی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ کے اوپر دستخط ہوئے ہیں, 2 فریقین تھے, تیسرا پاکستان ہے, تو یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. وہ جو ڈاکومنٹ ہے آج پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے, تو وہ تصدیق کر دی نا پاکستان کے اس رول کو. گو کہ اسرائیل سے, انڈیا سے بڑی سازشیں, بڑے بیانات, بڑی فیک نیوز پھیلائی گئی. لیکن تاریخ ہوتی ہے, یہ جو کچھ آج ہوا تاریخ کے الفاظ میں, تاریخ کے اندر محفوظ ہو گیا. دیکھیں 3 ممالک کے علاوہ 169 ممالک ہیں دنیا میں. 3 ممالک کو نکال دیں, ہندوستان, اسرائیل اور UAE. ان 3 ممالک کے علاوہ پوری دنیا نے
سپر طاقتیں، امریکہ خود فریق تھا سپر طاقت، چین، روس، مسلمانوں کی روحانی سپر طاقت سعودی عرب، مسلمانوں کی ایک ملٹری پاور ترکیہ، اور آپ مسلمانوں کی کوئی ملک کا نام لیں، دنیا کی کسی ریاست کا نام لیں جس نے پاکستان کے اس رول کو صرف سراہا نہیں، اس کی سپورٹ بھی کی۔ چین کا پس پردہ رول رہا ہے، روس کا رہا ہے، ترکی کا رہا ہے۔ آپ نے قطر کا ذکر کیا تو قطر نے بھی پاکستان کی طرح شٹل ڈپلومیسی کی، اور وہ ان ایڈ ٹو پاکستان کی، اس چیز کو پاکستان کی ایفرٹس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان بغیر کسی شک و شبہ کے امن کا، ویسے تو ہمارا چیمپئن بن گیا پوری دنیا، چیمپئن بن گیا ہے، اور پاکستان کی ایک حیثیت جو ملٹری کے اسٹرانگ مین کی تھی کہ پاکستان نے مودی اپنے سے 3 گنا بڑی فوج، 9 گنا بڑی ریاست کو ناکو چنے چبوا دیے، اور دنیا کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی رافیل، جس پر انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو گرایا نہیں جا سکتا، جس طرح حماس نے، جس طرح ایران نے اسرائیل کی جو ناقابل تسخیر ہونے کی متھ تھی اس کو پاش کیا، امریکہ کی سپر پاور ہونے کی متھ کو پاش کیا، اسی طرح پاکستان نے بنیان مرصوص کے ذریعے دنیا کی جدید ترین جو فائٹر ٹیکنالوجی تھی اس کی متھ کو توڑ دیا۔ اسی طرح یہ پاکستان نے، یعنی یہ دنیا کی تاریخ کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی نے ایک عالمی جنگ کو، پاکستان تھرڈ پارٹی تھا نا، پاکستان تو اس جنگ کے اندر فریق نہیں تھا، کیونکہ اگر پاکستان فریق ہوتا تو پھر سالس نہیں مان سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان نے فریق نہ ہونے کے باوجود یہ تیسری جنگ عظیم کو رکوانے میں جو کردار ادا کیا، وہ دنیا کی تاریخ کے اندر، دنیا کی ڈپلومیسی کی تاریخ کے اندر، دنیا کی جنگی تاریخ کے اندر ایک سنہرے باب کے طور پہ لکھا جا چکا ہے، لکھا جائے گا نہیں، لکھا جا چکا، یہ لکھا جا چکا ہے، ڈاکومنٹ بن چکا ہے۔ اور اب میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں کریڈٹ دیتے ہوئے کسی قسم کے بخل اور کنجوسی اور کمینگی کا میرا خیال اس کا وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کردار جو ہے یہ دو سویلین سیٹ اپ اور ملٹری ہیرارکی نے جس طرح سیاسی نظام کے اندر 2 in 1 ہو کر، میرا خیال ہے کہ اس میں عباسی صاحب نے جو بات کر دی جی کہ یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے، بالکل، اور جو لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کو کریڈٹ بھی جائے گا، ہسٹری کا وہ بھی حصہ بن گئے، اس میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ دستخط کر رہے ہوتے، عرفان صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ کر رہے ہوتے۔ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی شخصیت نے کوئی وہ سارا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخصیات ہوتی ہیں وہ فیصلے اس طرح کے نہیں کر سکتی، اور کچھ شخصیات ہوتی ہیں کہ وہ آؤٹ آف باکس جا کے، جیسے فیلڈ مارشل نے فیصلے کیے ہیں۔ یہ ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کبھی اس طرح کی ڈپلومیسی، جس طرح جا کے انہوں نے پوری دنیا کی ایک نیریٹو ہی چینج کر دیا ہے۔ کرن صاحب، یہ جو ساری سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کو ایک بڑا پیکج دیا ہے سارا، جو بات انہوں نے کہی وہ مان لی گئی، پاکستان کا بھی اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور ہر پاکستانی اس پہ ضرور خوش ہے کہ اللہ نے پاکستان کی عزت بنائی، یہ جو گرین پاسپورٹ ہے اس کو پوری دنیا میں رسپیکٹ ملی، بھارت کا منہ کالا ہوا، اسرائیل کی سازشیں بے نقاب ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کو فائنینشلی اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو کیپٹلائز کر کے اس اپرچونٹی کو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ عام عوام کے لیے کوئی ریلیف کا باعث بنا سکے گی؟ انشاءاللہ جی،
ضرور مجھے پورا یقین ہے. صاحب اگر مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا فکر ایڈ کر دوں. کر ہی دیں ان کا. تو آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, پاکستان کی قیادت جو ہے ہمارے محترم شہباز شریف صاحب, انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھے مانگنے میں بڑی مہارت حاصل ہے. اچھا, اب اسٹریٹجک بیگنگ پاکستان کو کرنی چاہیے. اسٹریٹجک بیگنگ نیا ایک جی اسٹریٹجک بیگنگ کرنی چاہیے. دیکھیں جب خلیج کی وار ہوئی تھی تو تمام قرضے معاف کرا لیے تھے مصر نے. اب پاکستان کے قرضے کم از کم معاف ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کو انرجی کرائسس سے, آئل کرائسس سے نکل جانا چاہیے. نکل جائے گا پاکستان اگر تھوڑی سی یہ. اب دیکھیں دنیا کی جو عظیم ترین طاقت تھی امریکہ, وہ پاکستان کے صدقے واری جا رہا ہے. پاکستان اس کو کہے جناب مہربانی کرو حضور, کوئی 92 ارب ڈالر دے ساڈے بیرونی قرضے نے, مہربانی کرو. تاڑا اقبال بلند ہوئے تو ساڈا بھی خیال کرو. پھر دوسری بات بڑا رگڑا لگ گیا, اس وقت انڈیا جو ہے وہ سفارتی سطح پر اس وقت ذلیل ترین مقام پر فائز ہے. اچھا جی, امریکہ کو کہا جا سکتا ہے, بریکنگ نیوز آ رہی ہے جی کہ اب نئے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے پاکستان کے اس ڈسیزن کے بعد, یعنی اس پہ عمل درآمد باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے. اللہ کا شکر. اور یہ ہے دونوں طرف سے اخلاص اور پاکستان کی جو ثالثی ہے اس کا یہ امپیکٹ اور اس کے اثرات اب پوری دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا اور پوری دنیا اس کو انجوائے کرے گی. پٹرول کی قیمت ایسے گرے گی, پٹرول کی قیمت جیسے گرنے کا حق ہے. انشاءاللہ کل گرنے جا رہی ہے جی, انشاءاللہ 55 روپے کہہ رہے ہیں جی, کل نیچے آئے گی. اور جتنی سپیڈ سے اوپر گئی ہے کہہ رہے اتنی سپیڈ سے آئے گی, بلکہ اتنی سپیڈ سے بہت ہی نیچے آنی چاہیے. اب تو ایران کے جتنی ایران میں ہے اس کے برابر تو پاکستان ہونی چاہیے. بالکل. اچھا مجھے ورنہ تو ساڑھی ثالثی دی ویسے ہی بیزتی ہوئے گی نا, ثالثی والی. اچھا تو دوسری بات جو پاکستان کو کرنی چاہیے کہ ہندوستان اور مودی اس وقت ذلیل ترین پوزیشن پر ہے, اور امریکہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کشمیر کے اندر جو معاملات انفلٹریشن ہے انڈیا کی, اس کو ونس آل سیٹل کریں, ختم کرائیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ کو جو سپورٹ کر رہا ہے ہندوستان پاکستان کے خلاف, بلوچستان کے اندر بی ایل اے کو جو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف. اور اب مودی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانا چاہیے. اور وہ کس نے کرنا ہے, آبی جارحیت نافذ کرتا ہے, کبھی پانی روک لیتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. عباسی صاحب, موجودہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر کے کوئی فائنینشیل میں کنورٹ کر سکتی ہے, کوئی عام آدمی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں ذوالفقار صاحب, ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے نا, جب پہلی دفعہ میں افغانستان میں استعمال کیا گیا تو پریسلر ترامیم کا تحفہ دیا ہے بجائے ریوارڈ دینے کے. ہم 15-20 سال جنگ لڑے ریشیا کے خلاف, اور جب جیسے ہی ضرورت ختم ہوئی تو ہمیں پریسلر ترامیم کر کے ایک نئے جہنم میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ جب 9/11 کے بعد ہم نے وہ کیا, اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں یہی اب دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے ثمرات, جو یہ وکٹری ہے, جو یہ کامیابی ہے, جو یہ بہت بڑی فتح ہے, اس کے ثمرات عوام تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں. ہم وہ اپنے جو ہماری ضروریات ہیں, جائز ضروریات ہیں, ہماری پائپ لائن کتنے عرصے سے ایران نے ڈالی ہوئی ہے اور ہماری طرف سے صرف پابندیوں کے ڈر سے, پابندیوں کے خوف سے, سینکشن کی وجہ سے ہم اس پہ کام نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے گیس کی ہم کتنی مہنگی گیس اور کس طرح, اور اس پہ بھی کیپیسٹی چارجز گیس پہ بھی ہم دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرنا ہے عوام کے مفادات میں, ملک کے معاشی مفادات میں. تو یہ اب قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صرف بلے بلے واہ واہ یا تالیاں بجا کے خوش ہوتے ہیں, یا اس کا کوئی عباسی صاحب وہ تو آپ کی ترجیحات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج بھی آپ نے 8-10 بلین ڈیمو کے لیے رکھا ہے اور 1844 ارب آئی پی پیز کے لیے. تو بھائی جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں گی تو اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوگا. عارف چوہی صاحب, آپ کو میں نے اسپیشلی اس میں ایک چیز ہے نا, اب آپ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینس آدھے کر رہے ہیں, قرضے آپ کے 57-58% تک پہنچ چکے ہیں. آپ ڈیفینس قرضوں کی بات میں, سود کی بات میں ادائیگیاں اگر نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے آپ کو.
تو یہ چیزیں اس میں سمار عارف عباسی صاحب جو دنیش کمار نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے اسمبلی میں تقریر کر کے، اس نے کہا آپ مسلمان ہیں. لیکن میری ایک جملہ میں آپ جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا قرضوں اور دفاع کے بعد سب سے بڑا بل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا انرجی سیکٹر کا ہے، وہ آپ کا آئل اور گیس کا ہے. اس پہ اگر آپ توجہ دیں، اپارچونٹی جو ایران کی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر استعمال کر کے اس کے ثمرات عوام تک مطلب 2 مہینے میں پہنچ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی پرائرٹی سیٹ ہوں گے، ہم نے کرنا کیا. عارف چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی ہم اس پہ انپٹ لیں گے. خاص دن ہے آج کا کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. میں اس سے پہلے ذرا عرفان دلتانہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی دلتانہ صاحب. میں صرف اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کا دن بڑا خوشی کا ہے. آج کا دن ہسٹری لکھی جا رہی ہے پاکستان کی. آج کا دن پوری دنیا کے امن کا ہے. آج کا دن اکنامک تبدیلی کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل پرسوں سے 2-3 دنوں میں دیکھیں گے کہ فیول پرائسز نیچے آئیں گی، انفلیشن نیچے آئے گی، پاکستان کے اقتصادی حالات ٹھیک ہوں گے. پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن کا بحران آیا ہوا تھا اور اقتصادی بحران آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان تھی. سو یہ آج بہت بڑا دن ہے. پاکستان نے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی وار ختم کرائی، جس کو آپ نے بالکل ذوالفقار بھائی نے جو بتایا کہ اٹ واز اے 3rd ورلڈ وار. تو یہ بہت بڑا آج اقتدام ہوا ہے. آج ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، ایز اے نیشن سیلیبریٹ کریں. اور بالکل جیسے بھائی نے کہا ہے کہ وی ہیو ٹو، جس طرح 300 ارب کا پیکج اگر ایران کو مل رہا ہے تو بالکل اگر ہم نے 3rd ورلڈ وار ختم کرائی ہے، اگر ہم نے تمام جتنے ممالک ان کے اقتصادی بحران کو ختم کیا ہے، تو بالکل پاکستان کے بھی جو لونز جو پاکستان کی وجہ سے نہیں چڑھے، ہم تھرو آؤٹ وارز میں رہیں، انڈیا کی وجہ سے مسائل میں رہیں، اقتصادی پریشر میں رہیں، تو بالکل یہ چیزیں لونز سارے رائٹ آف ہونے پاکستان کو بھی چاہیے. اس کا کریڈٹ اور فائنینشیل بینیفٹ ملنا چاہیے. عارف چودھری صاحب ویلکم ٹو دی شو. آج ایک بڑا ہسٹوریکل موقع ہے، تو میں نے کہا عارف چودھری صاحب کو اسپیشلی کئی سو بھی گئے ہیں تو اٹھائیں ذرا. تو عارف چودھری صاحب سے ذرا سنتے ہیں کہ وہ اس موقع کو، اس اوکیزن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد ایکارڈ بل آخر دستخط ہو گئے جی عارف چودھری صاحب، اور ٹرمپ صاحب نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو اکنالج کیا. مودی کو انہوں نے کہا کہ ہی از دا کلر، اس کی پھر کلاس لی ایک دفعہ. اور ایرانی پریزیڈنٹ نے سائن کر دیے، پاکستان نے کر دیے، ٹرمپ نے کر دیے. تو ہم بحث اس بات پہ کر رہے ہیں کہ 14 نکات اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں عارف چودھری صاحب، تو ٹرمپ صاحب کیا لینے آئے تھے، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ صاحب انہیں کیا اڑنا نہیں سی آندہ تو پنگا کیوں لیا سی، وہ پنگا لیا کیوں تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں آپ نے بڑی کام کی بات کی ہے، اور اس میں جو پنگا لینے والی بات ہے نا، وہ انہوں نے خود نہیں لیا تھا. پنگا ان سے دلوایا گیا تھا، انہیں اس جنگ میں جھونکا گیا تھا، لایا گیا تھا. اور وہ وہاں خود وہ کہہ رہا ہے نیتنیاہو کہ 30 سال تک میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسا پریزیڈنٹ ملے جو اس طرح کا احمق ہو کہ میں اسے اس جنگ میں لاؤں اور پھر وہ اپنا سب کچھ اس میں جھونک کے واپس چلا جائے. اس میں بڑے بڑے جو ماہرین ہیں انہوں نے تجزیے پہلے دن سے کیے ہوئے تھے کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ جیت نہیں سکتا، الٹیمیٹلی ہارے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کی ریزیلینس، اس کا ریزالو اور بطور نیشن ان کا کھڑے ہونا اور ان کا جذبہ ایمانی، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ غالب رہا. یہ وہ بات تھی جس نے انہیں کامیاب کیا، کامران کیا. اب جہاں تک اس کے ثمرات کو اکٹھا، میں سمجھتا ہوں مبارکباد پاکستانی حکومت کو دینی چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پاکستان کے خلاف بہت ساری لابیز ہیں، اور میں ان دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے تجزیہ کار پیدا ہوئے ہیں، اور وہ امریکی تھنک ٹینک کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جی انفیکٹ آخر میں یعنی یہ جو قطر تھا اس نے رول پلے کیا، چونکہ پاکستان جو ہے یہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ جو بات کہتے تھے اور ایرانیوں کو جو بات کہہ کے جاتے تھے، ٹرمپ اس کے بالکل برعکس کرتا تھا. تو خیر یہ ساری کنٹروورسیز ہے، لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ
اس سائیڈ لائن ہو جانا اس کا انڈیا کا، اور اس کا اسے بالکل قریب نہ آنے دینا ڈونلڈ ٹرمپ کا انڈیا کو، یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی خوشی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ تو خوشی کی بات ہے، اور میرا خیال آج تک ہمیں صرف اسی طرح کی خوشیوں پہ رکھا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، کھانے پینے کی، پیسے کی بات نہ کرو۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا پوری اسی پہ چلتی ہے، جو آپ جنگ لڑتے ہیں یا جو آپ دنیا میں کام کرتے ہیں، اس پہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو کیسے سنوارنا ہے، کیونکہ یور کنٹری کمز فرسٹ۔ اگر ہم اس پہ شامل تھے یا سارے اس عمل میں تھے کہ جنگ رک جائے، تو اس میں ہم بیسیکلی ہمارا اپنا بھی فائدہ تھا، اور اب اس فائدے کو اس طرح آگے استعمال ہمیں کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہاں ایک تو آپ نے ایک بڑی بات کی کر دی جس کی طرف مجھے میں بھول نہ جاؤں، وہ آپ نے جو آج 18,000 جو ارب جو رکھا گیا اس کے لیے آئی پی پیز، ایسی صورتحال میں یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ پاکستان آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر آپ نے بہت بڑی ڈرینیج لگا دی ہو اپنے سرمایہ کو، اور اوپر سے آپ جو مرضی ہون بھی برسے گا تو وہ ہون خط جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں جائے گا۔ اب یہ آئی پی پیز کن کی ہے؟ یہ ہماری حکومت کی میں شامل لوگوں کی، اشرافیہ کی یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں، اور وہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ یہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہم مسلسل چاہے ہمیں بجلی دیں یا نہ دیں ہم نے پیسے دینے ہیں، اور یہ بات عام آدمی کو بھی اب سمجھ آنے لگی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور غیر پیداواری اخراجات آپ کے نہ رکے تو کوئی قرضہ دینے والا تو ہمیں نہیں دے گا۔ اب آپ دیکھیے آئی ایم ایف پہ ہمارا ایک جو پرسیپشن بنا ہے کہ جی ہم دنیا میں نام آیا، اس حوالے سے ہمیں آئی ایم ایف قرض دے دے گا اور بھی کہیں سے قرض مل جائے، لیکن آپ کی معیشت جب تک قرضوں کے اوپر چلتی ہے اسے کوئی ایسی معیشت نہیں کہا جا سکتا جو وائبل ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر وائبل معیشت چلانی ہے تو اپنے مسائل آپ کو پیدا کرنے ہوں گے، اور غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے آپ کو خود انحصاری کی پالیسی پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جو نلے تنلے ہیں اس طرح کی جہازوں کی عیاشیاں اور اس سے بڑے وہ ختم کرنی پڑیں گی۔ عارف شوئی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اب تو یو این ڈی پی کہتا ہے کہ آپ 17-18 بلین ڈالر پاکستان کی اشرافیہ کھا جاتی ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے 5500 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے فیصل وڈا صاحب آج کل جو خبریں دے رہے ہیں کہ اتنے ارب کی فلانی فائل بن گئی، اتنے کھرب کی فلانی جگہ کرپشن ہو گئی، تو کرپشن تو اب کو برائی رہی نہیں۔ کرنل عطر رحمت صاحب، دنیش کمار جو ایک اقلیتی ممبر ہیں، انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی ہے، ہم باتیں تو بڑی کر رہے ہیں کہ ایران سے ہمیں گیس مل جائے، فلانی جگہ سے یہ مل جائے، انہوں نے ہماری آنکھیں ہی کھول دی ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن آپ کس چیز کے مسلمان ہیں کہ آدھا بجٹ آپ اللہ میاں کے خلاف جنگ پہ لگا رہے ہیں، یعنی آدھا بجٹ آپ سود پہ دیتے ہیں، سود ادا کرنے کے لیے، تو جو کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ کا ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو یقین کریں آنکھیں کھول دی۔ خیر بہرحال یہ آنکھیں تو سب کو پتہ ہے ہماری معیشت جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس کو کہنے سے کچھ زیادہ آنکھیں نہیں کھلی ہیں، وہ اس نے تو اپنے پوائنٹ سکورنگ کی ہے، چلو پوائنٹ سکورنگ اس کی رہنے دیں۔ نہیں پتہ ہونا اور چیز ہے، کیا الارمنگ نہیں ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے؟ میں جو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس میں میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن آپ نے کرنی ہے فوکس، کہ اب اس جنگ کے بعد، اس معاہدے کے بعد اب آگے فیوچر میں سچویشن کیا ہوگی، کیا صورتحال ہوگی سینٹرل ایشیا، اس کی ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ اور پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے، ہمیں یہ جو اتنی اب کیا عزت ملی ہے، جو ہماری پروفائل اتنی ہائی ہوئی ہے، اس سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو ہماری یہ پروفائل آئی ہے، یہ سدا نہیں رہنی۔ یہ جو ٹیمپریری فیز ہمارے پاس آیا ہے، یہ 6 مہینے سے 1 سال کا ہے۔ لوگ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں، اس لیے اس 6 سے 1 سال کے پیریڈ میں ہم نے کچھ ایسے سٹیپ لینے ہیں
کہ اپنی معیشت ہماری بہتر ہو، مثلاً کیا لیے جائیں؟ وہ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی اس کے اوپر نہیں کون صاحب کیا سٹیپ لیے جائیں؟ جی امیڈیٹلی آپ کو جو اپنے کیا کہتے ہیں گیس کے اور یہ آئل کے منصوبے ہیں ان کو فوری طور پہ کیا کہتے ہیں رینیو کرنا چاہیے، ان کو لانچ کرنا چاہیے. تو جو مافیاز بیٹھے اسمبلی میں جن کے ٹھیکے ہیں ان کا کیا کریں؟ اسٹوریج بنانا چاہتے ہیں ان کے میں بڑھاوا کرنا چاہیے. آپ کی انرجی کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو جلد سے جلد آپ کو آگے لے کے جانا چاہیے. آپ کی آئل اور گیس کی جو پائپ لائن ایران کے ساتھ بچھنی ہے اس کو فوری طور پہ سٹارٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کو اگر آپ امیڈیٹلی کریں گے اور آپ کو جو انویسٹمنٹ چاہیے اپنے مختلف پروجیکٹس میں، اس کے لیے آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے انٹرنیشنل، کیونکہ لوگ اس وقت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. آپ کو مختلف اپنے وفد، اپنی باقی جو چیزیں ہیں، اپنی ڈپلومیسی اگریسو کرنی پڑے گی اس فیلڈ میں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی حالت کی طرف اٹینٹو کرنا پڑے گا. پاشا صاحب آپ کا سی پیک جو ہے اس کو تیزی سے آپ نے اچھا دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ کرنل صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب ہوائی فضائی باتیں ہیں. 5 آئٹمز ہیں ہمارے بجٹ کے اندر جو ہماری معیشت کو برباد کر رہی ہیں. پہلی یہ ہے ڈیٹ ریٹائرمنٹ، قرض ہمارا جو ہے سب سے بڑا بوجھ ہے ہماری معیشت پر. اس کو ریٹائرمنٹ کرنے کی، اس کو کم کرنے کی سوچیں کیسے ہوگا. اس کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، وہ کوئی نہیں ہے. دوسرا ہمارا بڑا آئٹم جو ہے وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے. ان کو ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ہمیں. کیوں کہ ہمارے دشمن ہمارے دائیں بائیں ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. تیسرا بڑا ہمارا جو بوجھ ہے ہماری معیشت پر وہ SEO ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یعنی حکومت کے وہ ادارے جو کہ حکومت نے قائم کیے تھے کمائی کرنے کے لیے، وہ ہم پر بوجھ بن گئے ہیں. ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں 1000 ارب روپیہ تقریباً ہمیں ہر سال ان کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان سے جان چھڑائی جائے. 5واں بڑا آئٹم جو ہے وہ یہ ہے حکومت کو چلانے کے اخراجات، یہ عللے تللے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، سبسڈی وغیرہ جی، اور سبسڈی وغیرہ، ان سب چیزوں سے نجات حاصل، یہ سارے ریلیٹڈ ہے، گورننس سے ریلیٹڈ ہے، گورننس ٹھیک کریں. ان سب چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیشنل کنسنسس پیدا کیا جائے، اور نیشنل کنسنسس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. آپ باتیں منہ سنبھال کے کریں، بالکل ایسی بات مت کریں. آپ ہوائی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے میں نے ہوائی باتیں کی ہیں، کون کی ہیں ہوائی باتیں؟ نہیں آپ بالکل صاحب، وہ آپ کو ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہے. ذاتی طور پہ کرنے صاحب آپ کو کچھ نہیں کہا سر، میں نے آپ کو ذاتی طور پہ کچھ نہیں کہا. آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں. ادھر کیمرے کو دیکھیں، کیمرے کو دیکھیں. میں نے جو بات کہی ہے نہیں، اپنے طور پہ آپ نے باتیں ٹھیک کہی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ پوائنٹس کا اضافہ کیا بیچ میں آپ کی ذات کے بارے میں. آپ کی ذات کے بارے سے میں نے نہیں کچھ کہا. عارف عباسی صاحب آپ کو تجویز دینا چاہیں فوری طور پہ گورنمنٹ کیا کرے؟ دیکھیں گورنمنٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ساز ہے نا، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو بنا رہے ہیں، اس کو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہمارے دور سمیت سارے امپورٹڈ آئے ہیں. کوئی یہاں کا لوکل جو معیشت کو سمجھتا ہو، ڈاکٹر صاحب بیڈن پاکستانی وزیر دونوں کو سمجھتا ہو خزانہ یار، جب تک آپ پالیسی، جب تک سسٹینیبل پالیسیز نہیں بنائیں گے، جب تک ساری پارٹیاں مل کے ایک معاشی پالیسی نہیں بنائیں گی، معاشی پالیسی ایسی ہو جو حکومت کے چینج ہونے کے ساتھ چینج نہ ہو، وہ سارے مل کے ایک پہ سٹینڈ کریں اور اگلے 10-20 سال کے لیے ایک معاشی پالیسی جس میں ایکسپورٹ ہو، جس میں آپ کا مین پاور ہو، جس میں آپ کی سکلڈنس ہو، جس میں آپ کی انرجی ہو، یہ 3-4 چیزوں کے لیے ایک ایسی سسٹینیبل پالیسی بنائیں جس میں تمام بڑی پارٹیوں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے سسٹم میں، کوئی بھی حکومت آئے وہ پھر چینج نہ ہو. یہ واحد طریقے آگے جانے کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. باقی ہم جو ساری عارف عباسی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. دولتانہ صاحب ساری باتیں آ رہی ہے گورننس کے اوپر.
کہ گورننس ریلیٹڈ چیزیں، اور پاشا صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں، کرن صاحب نے بڑے اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی. گورننس اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ نہیں، میں تو یہ گزارش کروں گا کہ جتنی اچھی پرفارمنس شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی رہی ہے، تو آئی تھنک اٹ ہیز بین این آئیڈیل گورنمنٹ. مگر ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا ایران امریکن وار کی وجہ سے ہم سارے، یعنی کہ پاکستان تمام ملک کرائسس میں رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مہربانی کی ہے، یہ وار ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اقتصادی طور پہ پاکستان بہت اوپر جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو دولتانہ چیزیں صاحب سستی ملیں گی. اس بجٹ میں کوئی 500 ارب روپیہ کے پروجیکٹس وہ ہیں جو سارے شریف فیملی کے ناموں سے ہیں. جی مریم اسپتال، نواز شریف دیکھیں نام سے فرق نہیں آپ پڑتا. دیکھیں انشاءاللہ پرویز تعالیٰ لائی نے بھی 1122 بنائی ہے، جی اس پہ کسی جگہ اس کی فوٹو نہیں لگی ہوئی، لیکن پرویز الہی 1122 صاحب وہ کا ہر بھی بندے کو پتہ ہے ملتان میں کہ کارڈیالوجی سینٹر بنے تو کام آپ کریں نا، وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کام کیا. جی بالکل جناب. میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی ہے، فوٹو نہ بھی لگاؤ تو ساری دنیا نے پتہ انہیں بنائی. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ پاکستان از گوئنگ ٹورڈز ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی ایشین ٹائیگر. انشاءاللہ تعالیٰ گوادر، کراچی پورٹس دے ول پرفارم. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اقتصادی حالات ٹھیک ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ول ڈیولپ. انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری جو تھرڈ ورلڈ وار کو ختم کرنے میں ہمارے لونز انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ آف ہوں گے. عارف چوہدری صاحب ول گو ہائی انشاءاللہ. عارف چوہدری صاحب اس اپرچونٹی کو کیسے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدے جو ہیں انہیں ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ نمبر 1 بات ہے. ریویو کرنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ یہ جو اس وقت ریویو کرنے کا مطلب اسے ہماری قانون کی اصطلاح میں ریویو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. ریویو اسی لیے کیا جاتا ہے. نہیں، ساڑھے کو ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ بتا دے ہو جتنے کسی تھوڑے مل رہے تو زیادہ دے دے ہو. اچھا ایسے ہی ہوگا. اچھا دوسری بات یہ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، سیاسی استحکام نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہم دلیری کے ساتھ یہ بات کہتے کہ جناب سیاسی استحکام لانے کے لیے جو واقعی منتخب لوگ ہیں ان کے سپرد حکومت کی جائے اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کرائے جائے. کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے اور بلوچستان کے لوگوں کا شہباز شریف صاحب کوئی میجر جنرل تھوڑے نا تو منتخب پرائم منسٹر نے نہیں. مسئلہ میجر جنرل یعنی منتخب جو ہوتے ہیں انہوں نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا کہ منتخب جو ہے اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس ساتھ ڈٹ کے بات کرتے ہیں. آج انہوں نے دستخط کی ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو، اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں دستخط کر یہ سارا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی نظر آنا چاہیے. نہیں اب یہ جو طریقہ کار ہے نا، میں آپ کو عرض کروں یہ بڑے دانش مند بیٹھے ہیں بات کرتے ہوئے. کیا ہمیں سب کو وہی بات کرنی چاہیے جو کوئی اور دوست کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی اور تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی بات کے اندر آپ نے گھسنا ہے. یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی استحکام نہیں ہے اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب پاکستان کے اندر انتخابات کا نظام درست ہوگا اور غیر منتخب لوگ جو ہیں اور اقتدار میں اگر رہیں گے تو کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، بات ہے درست کسی نے کہا یہ ساری ہوا ہو جائے گی. عارف چوہدری صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ نے. کرن صاحب آخر میں آپ کنکلوڈ کر دیں، کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ اب یہ جو کچھ بھی اب آج فائنلی یہ معاہدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو عزت دی ہے اور جو سرخرو ہوئے ہیں اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرے اور ہمارے ملک کو مزید ترقی دے. یہی آمین. اسی دعا کے ساتھ، امید کے ساتھ، خواہش کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی تمام مہمانوں کی رائے آپ نے سنی اور آج کا دن ایک بڑا تاریخ ساز دن ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی، رسپیکٹ دی اور پاکستان آج پوری دنیا میں سرخرو ہوا اور پاکستان ایک پیس پیکر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا اور اللہ کرے کہ پاکستان اسی طرح کامیابیاں سمیٹتا رہے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی، اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.